آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں عمار؟ وہ میری دوست ہی نہیں، میری بہنوں جیسی ہے۔ اتنا بڑا ظلم ہو گیا اس کے ساتھ، آپ کو ذرا بھی احساس ہے؟ میں نے اپنے شوہر کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگے دیکھو یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، کبھی یہ سوچا ہے تم نے؟ عمار کی بات سن کر میں نے کہا کہ لوگوں کو تو عادت ہے باتیں بنانے کی، تو کیا ہم جینا چھوڑ دیں؟ میں کچھ نہیں جانتی، میں ایسے موقع پر اپنی دوست کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، وہ کونے میں پڑی رہے گی، کسی کو کچھ نہیں کہے گی۔ میں عمار کو ہر ممکن طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تھے کہ اپنی بات پر اٹل تھے۔ کہنے لگے نہیں نائلہ، مجھے یہ بات مناسب نہیں لگ رہی، انسان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے، بس اس قصے کو یہیں ختم کرو، میں اب مزید اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے پہلے کہ وہ آفس جاتے میں ان کے پاس آئی اور اپنے دونوں بازو ان کے گلے میں حمائل کر کے بولی۔ میں جانتی تھی کہ محبت سے کیسے عمار کو راضی کرنا ہے۔ میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی لگاوٹ سے پوچھنے لگی، پلیز عمار مان بھی جائیں، ایسی بھی کیا بے حسی ہے، اس بیچاری نے آپ سے کبھی کچھ کہا تھوڑی ہے۔ میں کہہ تو رہی ہوں آپ سے، اس کے آنے سے ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے اپنا سر عمار کے سینے پر رکھ دیا، وہ میرا سر سہلانے لگے، کہنے لگے ایک تو تم میرے ساتھ لگ کر اپنی ہر ناجائز اور جائز بات منوا لیتی ہو، دیکھو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا، تم جانتی ہو نا جو منہ میں آتا ہے لوگ کہتے ہیں، بڑی مشکل سے میں نے اپنی عزت کمائی ہے۔ میں نے کہا آپ کی عزت میری عزت ہے، آنچ بھی نہیں آنے دوں گی، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ میں جانتی تھی کہ عمار کے دل میں دھڑکنوں کے ساتھ بستی ہوں، ہم میاں بیوی میں بے تحاشا محبت تھی، ایک دوسرے پر بھروسہ بھی بہت تھا، حالانکہ ہماری لو میرج نہ تھی، ارینج میرج تھی، لیکن نکاح کا رشتہ ہی شاید کچھ ایسا ہوتا ہے، میاں بیوی میں محبت ہو جاتی ہے۔ پھر ہم اکیلے رہتے تھے، میری ساس نے شادی ہوتے ہی ہمیں الگ کر دیا تھا، کہتی تھی کہ میں ان ساسوں میں سے نہیں ہوں جو بہوؤں کو اپنی خدمت کے لیے لاتی ہیں، تم لوگوں کی اپنی ذاتی زندگی ہے، جیسے چاہو جیو۔ وہ خود بھی بڑی زندہ دل قسم کی خاتون تھی، میرے سسر کو اس عمر میں بھی خود ہی سب کچھ پکا کر دیتی تھی، ان کا گھر ہمارے گھر سے کچھ دوری پر تھا۔ عمار کو میں راضی کر چکی تھی، اس لیے ان کے آفس جاتے ہی عالیہ کو فون کیا، وہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی میری بھابھی نے میرا جینا دو بھر کر رکھا ہے، بس میں نے سوچ لیا ہے نائلہ، میں زہر کھا لوں گی یا پھر پنکھے سے لٹک کر اپنی جان دے دوں گی۔ حالانکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ سارا قصور بختیار کا تھا، میں نے تو بہت کوشش کی تھی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی، لیکن وہ غصے کا بہت تیز تھا، بات بات پر طلاق کی دھمکی دیتا رہتا تھا۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی تھی، لیکن اس نے پھر بھی مجھے طلاق دے دی۔ میں نے اسے یہ تک کہا تھا کہ میرے ماں باپ حیات نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے کسی کونے میں پڑا رہنے دو، لیکن نہیں، اس نے میری ایک نہیں سنی۔ تم بتاؤ، کیا عورت صرف مرد کے مظالم برداشت کرنے کے لیے رہ گئی ہے؟ بہت مارتا تھا وہ مجھے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے عمار کو راضی کر لیا ہے، بس میں تمہیں لینے آ رہی ہوں، تم اپنا سامان باندھ لو، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنی بھابھی کے سخت رویوں سے تنگ آ کر حرام موت کو گلے لگانے کی، میں ہوں نا تمہاری دوست۔ میں نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ کہنے لگی جس کی دوست تم جیسی ہو اس کے سگے رشتوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اسے۔ ابھی 1 سال ہی ہوا تھا عالیہ کی شادی کو کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ وہ تھی تو بہت اچھی، اس نے بہت نبھانے کی کوشش کی، لیکن وہ شخص اس قابل ہی نہ تھا، بہت مارتا تھا عالیہ کو، بہت ظلم کرتا تھا، اور اب طلاق بھی دے دی تھی۔ اس کی بھابھی بہت برے مزاج کی خاتون تھی، ہر وقت اسے تانے دیتی رہتی کہ تم خود ہی گھر نہیں بسا سکی۔ میں اپنی دوست کی باتوں کو سن کر بہت پریشان تھی، اس لیے اپنے شوہر کو راضی کر لیا کہ میں عالیہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے گاڑی کی چابی پکڑی اور عالیہ کو لینے چلی گئی۔ میں نے اس کی بھابھی سے کوئی بات نہیں کی، وہ اب بھی یہی کہہ رہی تھی کہ قصور عالیہ کا تھا۔ میں نے بس عالیہ کا سامان پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ ہمارے گھر میں 4 کمرے تھے، ایک کمرہ میں نے عالیہ کو دے دیا،
وہ میری بہت مشکور تھی۔ جب سے عالیہ آئی تھی میری زندگی میں تو سکون سا آ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے گھر کی بہت سی ذمہ داریاں اٹھا لی تھیں اور مجھے اکیلے پن کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں بھی کرتی رہتی تھی، گھر کے کئی کام بھی کر دیتی تھی، لیکن ایک عمار تھے کہ ان کے ماتھے کے بل ہی ٹھیک نہیں ہوتے تھے۔ جب تک عالیہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی رہتی، وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے کھانا کھاتے رہتے۔ عالیہ بہت باتونی قسم کی لڑکی تھی۔ رات دیر تک مجھے اپنے کمرے میں بٹھائے باتیں کرتی رہتی۔ آج بھی اپنے شوہر کی بے رخی کو یاد کر کے روئے جا رہی تھی۔ میں رات کے 1 بجے تک اسے تسلیاں ہی دیتی رہی کہ وہ پرانی زندگی کو بھول جائے، اپنی اگلی زندگی کے بارے میں سوچے۔ وہ کہنے لگی کہ اس نے تو مجھے برباد کر کے رکھ دیا، میری زندگی میں اب کبھی بھی بہار نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا ایسی باتیں مت کرو۔ اسے تسلی دے کر جب کمرے میں گئی تو عمار بڑے غصے سے مجھے گھور رہے تھے۔ گھڑی کی جانب دیکھ کر کہنے لگے، وقت دیکھا ہے تم نے کیا ہو رہا ہے، یہ وقت ہے تمہارا کمرے میں آنے کا۔ میں نے کہا عمار کیا ہو گیا آپ کو؟ پتہ ہے وہ روئے جا رہی تھی۔ میرے منہ سے عالیہ کا نام سن کر تو جیسے وہ تپ گئے۔ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، انہوں نے اس کتاب کو غصے سے بند کر کے سائڈ ٹیبل پر پٹک کر رکھ دیا اور کھڑے ہو کر میرے پاس آ گئے۔ کہنے لگے جب سے تمہاری یہ دوست آئی ہے ہماری پرائیویسی ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ میں تو کھل کر تم سے اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ کسی حد تک سچ بھی تھا۔ ہم دونوں اکیلے ہی تو گھر میں رہتے تھے، تو اس لیے عمار کو جیسے چھٹی ملی ہوئی تھی۔ میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہ پیچھے سے مجھے گلے لگا لیتے، پھر تو ان کی شوخیاں اور گستاخیاں عروج پر ہوتی تھیں۔ میں ضد ہو کر کہتی تھی کہ عمار آپ کو کیا ہے، کچن میں تو مجھے سکون سے کام کرنے دیا کریں۔ وہ مجھے گود میں بھر لیتے، کمرے میں لے آتے، کہنے لگے جب بیوی اتنی حسین ہو تو انسان کیا کرے۔ وہ ایسے ہی تھے، بے حد رومانٹک قسم کے۔ ان کا رومانس تو کہیں بھی شروع ہو جاتا تھا۔ کبھی لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے انہیں مجھ پر پیار آنے لگتا، کبھی کچن میں۔ پھر ساس سسر الگ رہتے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی اپنے بڑھتے ہوئے جذبات کو روکا نہیں تھا۔ اس لیے عالیہ کی موجودگی انہیں کھل کے رہ گئی تھی۔ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے جاؤ جا کر نائٹی پہن کر آؤ، بہت ہو گیا۔ عمار کے ارادے بھانپ کر میں نے بیزار سی شکل بنائی۔ میں صبح سے جاگی ہوئی تھی اور اب رات کا 1 بج گیا تھا، مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں نے کہا عمار پلیز مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ کہنے لگے مجھے آرگیو نہیں چاہیے، جاؤ نائلہ تیار ہو کر آؤ۔ وہ ہمیشہ اپنی ہی بات منوانے کے عادی تھے، اسی لیے مجھے ہی ہار ماننی پڑتی تھی۔ صبح چھٹی تھی اور رات بھر عمار نے مجھے سونے نہیں دیا، اسی لیے میں دیر سے جاگی۔ اٹھ کر میں نے باتھ لیا اور کمرے سے باہر آئی۔ سامنے ہی لاؤنج کے صوفے پر عالیہ بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ اگر تم اسی طرح رو رو کر اپنی زندگی کو ہلکان کرو گی تو تمہارے لیے جینا اور بھی 2 بھر ہو جائے گا۔ کہنے لگی مجھے تنہائی سے خوف آنے لگا ہے، تم کمرے سے دیر سے باہر آتی ہو تو میرا دل تنہائی میں انہی باتوں کو یاد کرتا رہتا ہے جو میرے اور بختیار کے درمیان ہوئی تھیں۔ میں اسے تسلی دینے لگی، پھر اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ عمار نے مجھ سے آج بریانی کھانے کی فرمائش کی تھی۔ عالیہ بھی کچن میں آ گئی، کہنے لگی میں بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو، عمار کو میرے ہاتھ کی ہی بریانی پسند ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بریانی بنا رہی تھی جب اچانک سے کسی نے مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ ایک دم تو میں بری طرح سے ڈر گئی، کیونکہ جب سے عالیہ آئی تھی عمار ایسی بے اختیاری کم ہی دکھاتے تھے۔ آج وہ کمرے میں تھی، مجھے اکیلا دیکھ کر عمار اپنی پرانی روش پر دوبارہ لوٹ آئے تھے۔ میں نے دھیرے سے عمار کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ آپ کو چین نہیں ہے، جائیں یہاں سے، اگر عالیہ آ گئی تو کیا سوچے گی؟ کتنا بے حیا ہے نائلہ کا شوہر۔ میری بات سن کر عمار بجائے مجھ سے دور ہٹنے کے مجھے اپنی باہوں میں جکڑ چکے تھے۔ کہنے لگے اسی لیے کہا تھا تمہیں کہ کسی کو بھی کباب میں ہڈی بننے کے لیے مت لے کر آؤ۔ تم جانتی ہو میری عادت، مجھے آزادی پسند ہے، اور تم میری بیوی ہو، اور مجھے جب جب تم پر پیار آئے گا میں تو یوں ہی بے اختیاری کا اظہار کروں گا۔
عمار کی شوخیاں بڑھنے لگی تھیں۔ اسے منع کرنا مجھے اس وقت مشکل ترین لگ رہا تھا۔ بمشکل ہی میں نے انہیں خود سے پیچھے کیا تھا، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب کچن کے دروازے کے پاس میں نے عالیہ کو کھڑے دیکھا۔ وہ ہکا بکا ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری نظروں کے تصادم پر عمار نے بھی جب پلٹ کر دیکھا تو وہ نظریں جھکا کر وہاں سے چلی گئی۔ میں تو جتنا بھی شرمندہ ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ میں نے گھور کر عمار کو دیکھا تھا، جو کچھ کھسیا کر اپنا سر کھجانے لگے، شاید اپنی خفت چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے کہا، عمار آپ نے اچھا نہیں کیا، کہیں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، مجھے کیا پتا تمہاری دوست یہاں بھی آ ٹپکے گی، تم نے تو کہا تھا کہ گھر کے ایک کونے میں پڑی رہے گی، آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اب دیکھ لو اس کی جرت کو۔ جب سے عالیہ آئی تھی آج عمار کی پہلی چھٹی آئی تھی، ورنہ وہ اس وقت آفس ہوتے تھے، اس لیے انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ عالیہ میرے ساتھ کچن میں کام کرواتی ہے۔ عمار واپس کمرے میں چلے گئے، لیکن میں عالیہ کے سامنے بہت شرمندہ ہو چکی تھی۔ بریانی بنانے کے بعد جب میں اس کے کمرے میں اسے بلانے گئی تو وہ لحاف اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں سن کر مجھے دلی دکھ ہوا تھا۔ میں نے کہا، عالیہ آؤ کھانا کھائیں۔ کہنے لگی، مجھے بھوک نہیں ہے، تم جاؤ۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، کیوں بھوک نہیں ہے؟ چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، کہنے لگی، میں یہ سوچتی ہوں میرا قصور کیا تھا، بختیار نے مجھے کس چیز کی سزا دی ہے۔ میں نے کہا، بس بھی کر دو، ہر وقت کیوں اس شخص کو یاد کر کر کے خود کو ہلکان کرتی رہتی ہو۔ وہ کہنے لگی، ایک عورت کا بہت مشکل ہو جاتا ہے شادی کے بعد یوں اکیلے رہنا، تمہاری اپنی زندگی ہے، اپنی لائف ہے، مجھے لگتا ہے جیسے میں نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں نے کہا کہ عمار کی بس عادت ہی کچھ ایسی ہے، انہیں ذرا بھی لحاظ نہیں رہتا، اصل میں ہم دونوں اکیلے جو رہتے تھے اس لیے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ ایک بار رات کا پہر تھا جب میری آنکھ شور سے کھلی، میں ایک دم اٹھ کر بیٹھی تو عمار کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کسی کو ڈانٹ رہے ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر وہ بھلا کس کو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ میں فوراً سے اٹھی، کمرے سے باہر آئی تو عمار کچن میں کھڑے چلا رہے تھے۔ میں فوراً سے کچن میں گئی تو وہاں عالیہ کھڑی تھی، آنسو بہائے جا رہی تھی اور عمار اس کو ڈانٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں عمار کے پاس آ گئی، میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے، کہنے لگے، سمجھا لو اپنی دوست کو، اپنی حد میں رہے تو بہتر ہے، بلکہ اسے کہو کہ نکلے میرے گھر سے باہر۔ یہ کہہ کر عمار غصے سے کچن سے باہر نکل گئے اور عالیہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی، مجھے اس گھر میں بھی پناہ نہیں مل سکتی۔ میں نے کہا، آخر ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی، کچھ بھی نہیں، میری قسمت ہی ایسی ہے، میں تو پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تھی، پیچھے سے تمہارا شوہر آ گیا، کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی میاں بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے یہاں رہنے کا، اس لیے اپنا کہیں اور انتظام کر لو۔ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، لیکن وہ بولتا چلا گیا۔ عالیہ کہنے لگی کہ بس مجھے صبح تک یہاں رہنے دو، جیسے ہی صبح ہوگی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مجھے یہ سب سن کر عمار پر بے حد غصہ آیا۔ میں نے کہا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، عمار سے میں خود بات کر لوں گی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں اپنے کمرے میں گئی تو عمار کافی غصے میں تھے۔ غصہ تو مجھے بھی بہت آ رہا تھا، انہیں کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ میری دوست کو اس طرح سے ذلیل کرتے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ بیچاری اپنی مجبوری کے تحت یہاں آ گئی ہے تو آپ کیوں اس کا جینا دوبھر کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، تم مجھے الٹا ڈانٹ رہی ہو، مجھ سے لڑ رہی ہو۔ میں نے کہا، عمار بہت ہو چکا، آخر آپ اس بیچاری لڑکی کی کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں، کیوں اسے سکون سے نہیں رہنے دیتے؟ میری بات سن کر کہنے لگے، تمہیں لگتا ہے میں نے اسے خواہ ڈانٹا ہے؟ میں نے کہا، 100% یہی بات ہے، آپ کو وہ شروع سے ہی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میری بات سن کر وہ مجھے بڑے غصے سے دیکھنے لگے، کہنے لگے، نکالو اس لڑکی کو پہلی فرصت میں باہر، اب میں واقعی اسے برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے غصہ تو پہلے سے ہی آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر وہ یہاں سے جائے گی تو میں بھی چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر عمار مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ میرے پاس آئے، مجھے غصے سے کہنے لگے، اس لڑکی کی خاطر تم اپنا گھر برباد کرنے جا رہی ہو۔ میں نے کہا، عمار وہ میری دوست ہے اور اس وقت
وہ مجبوری میں یہاں آئی ہے۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ اپنا رویہ نہ بدلا تو وہ اکیلی اس گھر سے نہیں جائے گی، میں بھی چلی جاؤں گی۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عمار تو مجھے میکے تک جانے نہیں دیتے تھے، اس لیے یہ بات سن کر خاموشی سے جا کر بیڈ پر لیٹ گئے۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا تھا، لیکن اس کے بعد تو جیسے کایا ہی پلٹ گئی۔ عمار نے اپنا رویہ عالیہ سے ٹھیک کر لیا، اس سے معذرت بھی کر لی۔ یہ دیکھ کر میں بہت پرسکون ہو گئی کہ کم از کم میری دوست کو بے سہارا نہیں ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد جو کچھ میری زندگی میں ہوا وہ ایک ناقابل برداشت حقیقت تھی۔ عمار اب ہلکی پھلکی بات چیت عالیہ کے ساتھ کرنے لگے تھے۔ ایک بار گھر پر آئے تو ان کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھا۔ وہ اکثر میرے لیے کچھ نہ کچھ لاتے رہتے تھے۔ انہوں نے وہ دونوں بیگ مجھے پکڑائے، کہنے لگے ایک تم رکھ لو، ایک اپنی سہیلی کو دے دینا۔ عمار کی اس بات پر تو میں جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا، لیکن میں خوش تھی کہ چلو عمار کو احساس تو ہوا کہ عالیہ بھی انسان ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، اس بیچاری کے پاس واقعی کپڑے بہت کم تھے۔ کہنے لگے کہ بے فکر رہو، اگلی بار جاؤں گا تو اور لے آؤں گا، اپنی دوست سے پوچھ لینا، کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے تو بتا دے، میں لا دیا کروں گا۔ میں عمار کے بدلے ہوئے اس رویے سے بڑی خوش تھی۔ ایک بار میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے بخار تھا، میرے سر میں درد تھا، کھانا مجھ سے پک ہی نہیں رہا تھا، تو تبھی عالیہ نے کہا کہ وہ کھانا بنا دے گی۔ میرے سر میں بہت درد ہے تو وہ کہنے لگی کہ تم آرام کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ شاید بخار کی شدت کی وجہ سے مجھے گہری نیند آ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی تھی۔ میرا حلق پیاس کی شدت سے کانٹا بن چکا تھا، لیکن اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بند آنکھوں سے ہی میں نے عمار کو پکارا تھا۔ میں نے کہا عمار مجھے پیاس لگی ہے، پانی دے دیں، لیکن مجھے کوئی بھی جواب نہیں ملا، حالانکہ وہ تو میری ایک پکار پر ہی اٹھ بیٹھتے تھے۔ میری آنکھیں بخار کی شدت کی وجہ سے بند تھیں۔ میں نے بیڈ پر ہاتھ مارا تو بیڈ خالی تھا، اس لیے میں نے کروٹ لی تو عمار تو بیڈ پر تھے ہی نہیں، بلکہ کمرے میں ہی نہیں تھے۔ اگلے روز اتوار تھا، مجھے لگا کہ شاید لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے۔ پیاس کی شدت اس قدر تھی کہ مجھ سے سویا نہیں جا رہا تھا۔ میں بہت مشکل سے اٹھ کر باہر لاؤنج تک آئی تو مجھے لاؤنج میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ٹی وی لگا ہوا تھا، عمار اور عالیہ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ضرور ہوئی تھی۔ عالیہ کسی بات پر ہنس رہی تھی اور عمار بھی مسکرائے جا رہے تھے۔ عمار مجھے دیکھ کر کہنے لگے آ گئیں تم، احساس ہو گیا تمہیں بھی کہ چھٹی ہے میری اور تمہیں مجھے وقت دینا چاہیے۔ مجھے عمار کی بات پر حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے کہا مجھے اتنا تیز بخار ہے، آپ کو اپنی پڑی ہے؟ یہ سن کر انہوں نے حیرت سے عالیہ کی جانب دیکھا، پھر اٹھ کر میرے پاس آ گئے۔ میری پیشانی پر اپنے ہاتھ کی پشت رکھ کر بخار کا اندازہ لگانے لگے۔ کہنے لگے اوہو تمہیں تو بہت بخار ہے۔ پھر عالیہ کی جانب دیکھنے لگے، کہنے لگے عالیہ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ نائلہ کو بخار ہے۔ عالیہ یہ سن کر تذبذب کا شکار ہوئی، کہنے لگی میں نے آپ سے کہا تو تھا، شاید آپ نے غور سے نہیں سنا۔ عمار کہنے لگے تم کمرے میں چلو میں آتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ کہنے لگے ہاں تم جاؤ کمرے میں۔ میں کمرے میں آ کر دوبارہ سے بیڈ پر دراز ہو گئی۔ عمار جب کمرے میں آئے تو ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، انہوں نے وہ میرے ہاتھ میں تھما دیا، کہنے لگے اسے پیو اور میڈیسن کھا کر سو جاؤ، صبح تک بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے وہ دودھ کا گلاس لے لیا، ساتھ میں بخار کی میڈیسن بھی کھا لی۔ میری آنکھوں میں پھر سے نیند اترنے لگی۔ میں دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ کر سو گئی، لیکن صبح بھی میری بخار کی شدت کم نہیں ہوئی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو عمار میرے برابر میں سو رہے تھے۔ میں نے کہا عمار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ انہوں نے ذرا سی آنکھیں کھولیں اور غصے سے مجھ پر چیخنے لگے، کہنے لگے چین نہیں ہے تمہیں، سونے تو دو مجھے، اٹھ کر لے جاؤں گا تمہیں۔ دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے تم نے، سکون سے سونے بھی نہیں دیتی ہو، بخار نہ ہو گیا میرے سر پر عذاب ہو گیا۔ پہلی بار عمار نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی تھی۔
ورنہ وہ تو میری ذرا سی بیماری پر پریشان ہو جاتا تھا، فوراً سے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ اگر محبت کرنے والا شوہر اچانک سے بے رخی پر اتر آئے تو بیوی سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس ایک بخار نے میری کمر توڑ کے رکھ دی تھی، اور دوسرا عمار کا رویہ۔ وہ دوپہر کو اٹھا تھا اور پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، لیکن تھا غصے میں۔ گاڑی میں بھی مجھے باتیں سناتا رہا، کہنے لگا ذرا سی بیماری پر تم واویلا مچا دیتی ہو، عجیب عادت ہے تمہاری۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند دنوں میں ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن عمار کا رویہ مجھ سے بدل گیا تھا۔ بات بات پر مجھے ڈانٹنے لگتا، کبھی کہتا تم کھانا ٹھیک سے نہیں بناتی ہو، تمہارے ہاتھ میں وہ ذائقہ ہی نہیں رہا۔ میں تو عمار کے بدلے رویے کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اچانک سے ہو کیا گیا ہے۔ پہلے تو کبھی اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، ہمیشہ میرے کھانے کی تعریف کرتا تھا۔ کبھی غلطی سے مجھ سے نمک تیز ہو جاتا تو میں ضرور کہتی تھی کہ آج پتہ نہیں مجھ سے کھانے میں نمک کچھ تیز ہو گیا، تو کہتا تھا کوئی بات نہیں، بیوی بھی انسان ہوتی ہے، تھوڑا نمک تیز ہو گیا تو کیا ہو گیا، میں کھا لوں گا، ویسے کھانا بہت مزے کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بات ٹال جاتا تھا، اور آج میرے اچھے خاصے پکے ہوئے کھانے میں خواہ مخواہ کے نقص نکال رہا تھا۔ اگلے روز جب میں کھانا بنانے لگی تو عالیہ کہنے لگی تم رہنے دو، شاید بخار کی وجہ سے تمہارے منہ کا ذائقہ خراب ہے، اس لیے تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ تم کھانا کیسا بنا رہی ہو، کھانا میں بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم ہی بنا دو۔ اس دن عمار نے کھانے کی بڑی تعریف کی، کہنے لگا عالیہ کے ہاتھ میں ایسا ذائقہ ہے، آج کے بعد کھانا تم بنایا کرو، نائلہ تو شاید سب کچھ بھولتی جا رہی ہے۔ بات یہیں تک محدود نہیں تھی، اب تو عمار اپنے اکثر کام عالیہ سے ہی کہنے لگے تھے۔ ایک بار جو میری آنکھوں نے دیکھا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو عمار میرے برابر میں نہیں تھے۔ آج کل مجھے نیند بھی کچھ زیادہ ہی آنے لگی تھی۔ عالیہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، رات کو مجھے روز دودھ پلا کر ہی سلاتی تھی، کہتی تھی کہ جب سے تمہیں بخار ہوا ہے تمہاری رنگت بھی پیلی پڑتی جا رہی ہے، تم ذرا بھی اپنا خیال نہیں رکھتی۔ میں اپنی دوست کی مخلص محبت پر شک کر ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے دودھ کا گلاس پی لیتی تھی، مجھے نیند آنے لگتی اور میں سو جاتی تھی۔ رات کو میرا جی کچھ متلا رہا تھا تو میں نے بس آدھا گلاس ہی دودھ کا پیا تھا، باقی آدھا ایسے ہی کچن میں رکھ دیا تھا۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو عمار میرے برابر میں نہیں تھے۔ میں کمرے سے باہر آئی، لاؤنج بالکل خالی تھا۔ میں حیران ہوئی کیونکہ اگر وہ کمرے میں نہیں ہوتے تھے تو پھر لاؤنج میں ٹی وی پر کچھ دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن لاؤنج خالی تھا۔ میں نے سارے کمرے دیکھ لیے لیکن عمار کہیں نہ تھے۔ اب صرف عالیہ کا ہی کمرہ بچا تھا، اور وہاں تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے میں جا کر عمار کے موبائل پر کال کرتی کہ کہیں رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ تو نہیں کہیں چلے گئے، لیکن جیسے ہی میں کمرے کی جانب بڑھنے لگی مجھے باتوں کی اور ہنسنے کی آواز عالیہ کے کمرے سے آ رہی تھی۔ مجھے تو لگا میرے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ عمار کی آواز مجھے عالیہ کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں فوراً سے ان کے کمرے کے پاس گئی۔ جس قسم کی باتیں ان دونوں کے بیچ ہو رہی تھیں، میری ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ کمرے کے برابر کی کھڑکی میں نے ذرا سی کھول کر دیکھی تو جو منظر مجھے دیکھنے کے لیے ملا، میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ عالیہ عمار کی باہوں میں تھی اور وہ اس سے ویسی ہی باتیں کر رہے تھے جیسی کہ مجھ سے کرتے تھے، اور وہ ان باتوں پر ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں بھلا کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میرا تو رشتوں پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی کمرے کا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑانا شروع کر دیا۔ دروازہ عمار نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی یہ سب گناہ کرتے ہوئے؟ میں نے عمار کو پیچھے کیا تو سامنے عالیہ کھڑی اپنی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ صلہ دیا ہے تم نے میری دوستی کا؟ میں نے کہا دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میں تمہیں 1 منٹ برداشت نہیں کروں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے دھکے دے کر کمرے سے نکال دیتی، عمار نے میرے ہاتھ سے اس کا بازو چھڑوایا تھا۔ کہنے لگے عالیہ کہیں نہیں جائے گی، یہ یہیں رہے گی۔
میں نے کہا کس حیثیت سے؟ کہنے لگے کہ میں کل ہی نکاح کر لیتا ہوں کیونکہ میرا عالیہ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں عمار سے لڑنے لگی۔ میں نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کیسے گناہ کے راستے پر جا سکتے ہیں؟ کہنے لگے بلی کے آگے دودھ رکھو گی تو وہ اس کی رکھوالی کبھی نہیں کرے گی۔ میں تمہیں بہت بار سمجھا چکا تھا کہ یہاں پر کسی بھی غیر عورت کو مت لے کر آؤ۔ تم میرے مزاج سے اچھی طرح واقف تھیں۔ میرے سامنے تم ایک خوبصورت حسین عورت کو لے کر آئی تھی۔ میں نے بہت چاہا کہ میں اس سے دور رہ سکوں۔ میں نے شروع میں بہت کوشش کی، لیکن تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں اپنا عالیہ سے رویہ بدل لوں، تو اب تمہیں کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے؟ ویسے بھی وہ بے سہارا ہے اور تم ہی اسے اپنے گھر میں سہارا دینا چاہتی ہو، تو ویسے دو جیسے دینے کا حق ہے۔ ساری زندگی وہ یوں تو ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں عالیہ سے نکاح کروں گا۔ میں نے کہا میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، چلی جاؤ واپس اپنے گھر، میں تمہیں طلاق بھجوا دیتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے برجستہ تڑپ کر عمار کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کیسے میرے لیے اتنی بڑی بات کہہ سکتے تھے؟ وہ تو مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ کہنے لگا تمہارے پاس تو تمہارا میکا ہے نا تمہیں سنبھالنے کے لیے، لیکن عالیہ کے پاس کوئی نہیں ہے، اس لیے میں اسے کسی قیمت پر بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے تو ایسے لگا جیسے میرا سب کچھ لٹ گیا ہو، برباد ہو گیا ہو۔ میں بالکل تہی دامن رہ چکی تھی، اپنا گھر بھی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ عمار نے عالیہ سے نکاح کر لیا۔ میرے سامنے وہ لوگ ہنستے، باتیں کرتے۔ عمار کی شوخیاں ویسے ہی عالیہ کے ساتھ بھی تھیں جیسے کبھی میرے ساتھ ہوا کرتی تھیں، اور میں گھر کے کسی کونے میں کسی غیر ضروری سامان کی طرح پڑی رہتی۔ کتنے کتنے دن عمار میرے پاس نہیں آتے تھے، اور جب آتے تو ایک بیزاری سی ان پر سوار ہوتی، جیسے کسی زبردستی کے تحت مجھ سے رشتہ نبھا رہے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ عالیہ مجھ سے زیادہ خوبصورت اور اسے ادائیں بھی مجھ سے زیادہ دکھانی آتی تھیں۔ عالیہ کو سہارا دینے کے چکر میں میں اپنا گھر برباد کر بیٹھی تھی۔ پھر اس کی بھابھی سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس کے شوہر بختیار میں کوئی کمی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ خوبصورت نہیں تھا، امیر نہیں تھا جیسا کہ عالیہ چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ پہلے تو بختیار کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک رہتی تھی، لیکن جب سے تمہاری شادی عمار سے ہوئی تھی اس کا رویہ اپنے شوہر سے بدلنے لگا تھا۔ وہ تو تمہارے شوہر پر شروع سے نظر رکھے ہوئے تھی، لیکن تمہیں ہی عقل نہیں آئی۔ میں تو اس کی بھابھی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ مطلب اس نے جو کچھ کیا تھا ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا تھا۔ میرے پاس آنسو بہانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو غلطی میں نے کی اسے آپ میں سے کوئی نہ دہرانے کی غلطی کرے۔